السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس وقت مری میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس وقت ملکہ کوثر مری میں موجود ہیں، تو جہاں جماعت اسلامی یوتھ ونگ کی لیڈر ورکشاپ ہو رہی تھی، تو آج اس میں میاں یاسر علی گجر صاحب صدر صوبہ پنجاب جن کے زیر صدارتی ہوئی، اور جن میں خصوصی شرکت جناب طارق سلیم صاحب جو امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ تو یہ یوتھ لیڈر ورکشاپ تھی جس میں تمام جو صوبے کے جو صدر اور جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی تھی، اور اس میں تمام لوگوں کو ایکٹیو کرنا تھا، اور اسلامی انقلاب کے لیے اور پاکستان میں جو اس وقت سیاسی ماحول کی ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے لیے، تو اس میں تمام لوگوں نے شرکت بھی کی، اور اس میں نئے عزم کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ہر ایک نے اپنا ایک چیز ریکارڈ کروائی کہ ہم انشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جماعت اسلامی کا اچھے سے اچھا کام کریں گے۔ تو علم حوالہ ہوتا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام کو قیادت دی گئی، میں بھول رہا ہوں، داؤد علیہ السلام کو دی گئی تو فرمایا بسطتن فی العلم والجسم، ان کو قیادت دیے جانے کی بڑی بنیادی فنڈامنٹل خوبیوں میں سے، جوہری خوبیوں میں سے جو 2 خوبیاں تھی، کیا تھی؟ باقی خوبیاں تھی ساری، لیکن کیا تھی؟ ان کو علم اور جسمانی اعتبار سے ان کو کیا بنایا تھا؟ مضبوط بنایا تھا، اسی لیے ڈیزرو کرتے، کوالیفائی کرتے تھے۔ اب یہ جو علم میں مضبوط ہونا ہے، اس سے مراد صرف حدیثیں بیان کرنا اور قرآن مجید کی آیات کو سرفیس پہ پڑھنا نہیں ہے، وہ بڑے ہیں علامے ہمارے پاس۔ اس علم سے مراد موقع کی نزاکت کے مطابق آپ فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور اس کی بنیاد قرآن و سنت ہونی چاہیے، بھلے آپ کو یہ حدیثیں یاد ہے کہ نہیں۔ دوسری اہم بات کیا ہے کہ جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے، تو جسم کے اعتبار سے مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ساری کی ساری اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں ساری کی ساری خواہشات بھی آ جاتی ہیں۔ تو خیر ہوا اجتبیکم، اگلی بڑی اہم بات ہے، 1-2 باتیں ہیں ہمارے پاس، تعویل حدیث ہم نے سیکھنی ہے۔ پھر فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بڑے جذباتی ہو جانے اسی سارے دے سارے، جی انج کیوں نہیں ہو جاتا تے اسی جناب ایران طرح انقلاب کیوں لے آندے تے اسی ڈنڈا کیوں نہیں چک لیندے جناب؟ ہم بھی کیوں نہیں یہ راستہ اختیار، ہم بھی جناب ٹکراؤ کیوں نہیں لے لیتے ان لوگوں سے جو بڑے صاحب اختیار اور بڑے مقتدر ادارے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں جہاں سے بول رہا ہوں؟ جی ذرا ناظم صاحب چوکاں سے کھڑے ہو جانا چاہیے نا، روڈ بند کر دینا چاہیے نا جی۔ ہمیں بھی کچھ کہتے نہیں، ہمیں بھی اندر کھاتے کوئی نہ کوئی ڈیل ڈال کر لینی چاہیے نا جی۔ یہ جملہ دیکھیے ذرا، یہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ اس سے زیادہ اجتماعیت کو چلانے کے لیے اور اجتماعیت کو محتاط آگے بڑھانے کے لیے اس سے زیادہ درخشاں اصول اور کوئی نہیں ہو سکتا، جذباتیت کا اس سے زیادہ جواب اور کوئی نہیں اچھا ہو سکتا۔ جتنے نبی بھی آئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر اپنی نبوت کے اس امتیازی وصف کو نعمت کے طور پہ جتلانے کے بعد اور ان کو قوت دینے کے بعد ساتھ ہی کیا کہا کہ یہی کوڈ آف کنڈکٹ تمہارے آباء و اجداد کا بھی تھا، یہی پیٹرن آف ورک جو تھا اور کام کرنے کا انداز، اور یہی مقصد زندگی کن کو دیا گیا تھا؟ ابراہیم کو دیا گیا تھا، اسحاق کو دیا گیا تھا، یعقوب کو دیا گیا تھا۔ کیوں؟ ہر نبی کو اس کے جو سابقہ انبیاء ہیں اور بزرگ انبیاء ہیں اور جو پرکھ ہے نبوت کا سلسلہ، ان کو کیوں یاد کروایا جاتا ہے کہ ان کا بھی یہی مقصد تھا اور یہی پیٹرن تھا اور یہی روایت تھی، یہی دستور تھا، یہی دستور العمل تھا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی کبھی ماڈرنٹی، جدیدیت، گلوبلائزیشن، عالمی حالات، بدلتے ہوئے ماحول کے اندر ہمیں بھی یہ نعرے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جی اب حالات بدلنے چاہیے، ہوں تو ڈنڈا ہے نا جی، ہوں دیکھو نا جی ایم کے ایم سانو کٹ جاندی جو دل کرتا ہوں اسی پہ کوئی ونگ بنا لی ہے نا، کوئی ہمارا بھی ایسا ونگ ہونا چاہیے نا۔ خدا کی قسم اسلامی جی میں طلبہ 10 دفعہ مر چکی ہوتی اگر ارادتاً ویسا ہی کوئی ونگ بنا چکی ہوتی، کیوں نہیں ڈار صاحب؟ ختم ہو چکی ہوتی۔ اور بھئی ہماری روایات ہیں اور روایات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، روایات موقع کے مطابق بدلا نہیں کرتی۔ ہم جدیدیت پسندی کی وجہ سے اپنی اس خوبصورت قدامت پسندی کو نہیں چھوڑ سکتے جس کا سلسلہ کس سے چلا آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا۔ ہمارا ایک دستور ہے، ہماری پیری کتاب ہے۔
ہماری پیلی کتاب ہے, آپ سمجھتے ہیں نا پیلی کتاب کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے, ہماری روایات ہے. روایات تحریک کی اور اجتماعیت کی جان ہوتے ہیں. روایات آپ کی شخصی آزادی کے محافظ ہوتے ہیں, ضامن ہوتے ہیں. روایات ہی آپ کو اجازت دیتے ہیں اٹھ کے آپ امیر جماعت کی کیا کر لیتے ہیں, احتساب کرتے ہیں. یہ روایات ہی, یہ دستور ہی ہے. روایات ہی آپ کو کسی اور جگہ کے اوپر, نامعلوم جگہ کے اوپر کیا ہے, سستے داموں امیر جماعت کو بیچنے نہیں دیتی. امیر جماعت کو پابند رکھتی ہیں, وہ بیچ نہیں دیتے جا کے آپ. اسی لیے فرمایا, کیا فرمایا کہ میں نے یہ نعمت تم پر ویسے ہی مکمل کی ہے, یعنی نبوت کی اور یہ مقصد زندگی کی نبوت جو آپ پہ بوجھ میں نے یہاں لادا ہے نا, ذمہ داری, یہ ویسے ہی. اچھا نعمت کہا ہے اس کو کیا کہا ہے؟ نبوت. چنگی نبوت ہے بھئی, چنگی نعمت ہے. مکے والا نہ بگاڑنی ہے, مدیلے نہ بگاڑنی ہے, منافقین نہ بگاڑنی ہے, یہودیاں نہ بگاڑنی ہے, عیسائیاں نہ بگاڑنی ہے, اتبا شیبہ نہ بگاڑنی ہے, ابو جہل نہ پنگا لینا ہے, کھانو لبدا کو نہیں, اجنبیت ہے, پردیس ہے, فیملی ہے کوئی نہیں, یتیمی ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے نعمت ہے. واللہ خدا کی قسم, نیکی اور ہدایت کے راستے کے اندر اپنے آپ کو کھپانے سے بڑی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کسی کو مل جائے نا اگر توفیق, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی, اس لیے نعمت کہا گیا ہے. تو یہ اعزاز ہے جو آپ نے حلف پڑھا ہے, اور اعزاز کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے بہت بڑی. اور اس اعزاز اور ذمہ داری کو آدھا آپ جلد بازی کی بنیاد کے اوپر روایات سے ہٹ کے نہیں کریں گے, دستور کے پابند رہیں گے آپ. ٹھیک ہے, من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک لعلیم علیم حکیم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست بات بتائی ہے, کہا اذ قالوا لیوسف, جب انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ وہ بھائی جو تھے, وہ جو جیلسی ایلیمنٹ تھا, کمزر چھوٹے قد کے لوگ, وہ آپ کے برابر توڑ نہیں سکتے تھے ہیں, تو تھلو لتاں کھینچ لے سن. تو جب انہوں نے کہا لیوسف, ایڑا یوسف ہے نا, یقینی طور تے ایک اندہ پرا بنیامین, اخوہ بنیامین, احب الی ابینا, ہمارے پیو دیاں اکھاں دا تارا بن چکے ہیں. ہن ابا جی سانوں پیار ہی نہیں کردے, انہاں نے کردے نے, ناظم صاحب انہوں نے صدرے ہیں, صدر صوبہ انہوں نے صدرے ہیں, امیر جماعت نال فوٹو انہاں دی ہوندیاں ہی ہیں, اور کی دیندیاں ہی نہیں جناب, ہے انہاں دی ہوندیاں نے. یہ بڑا جناب اگے کی لگ کے ٹردا پیا جناب, سانوں پیچھے چھڑ گئے جناب, ہوئی اسی تے گٹھے لگ گئے ہیں جناب. اقبال خان صاحب اور فرید رضاکی صاحب نے خصوصی شرکت کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے. اور فرید رضاکی صاحب نے ٹویٹر ٹرینڈ کے بارے میں بتایا کس طرح کا ٹویٹ کرنا چاہیے, کس طرح اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. خیال آیا کہ کاش کوئی میرے گھر کے باہر پہرے داری کرتا تو میں اطمینان کی نیند سو جاتا. لیڈر کے دل کے اندر خیال آیا, اتباع ہم نے انہی کی کرنی ہے نا, فالو انہی کو کرنا ہے نا. اور انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی, آپ کے حدیث بیان کر رہا تھا, اس نے میری اطاعت. پریشان نہ ہو, بجلی نہ ہو, یہ کام چلا لا. جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دل میں خیال آیا کوئی پہرے داری کرے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, آمنہ کے لال اپنے گھر کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں, قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں, اور قدموں کی آہٹ کے ساتھ اسلحے کی چھنکار. آپ کا کیا خیال ہے, بندہ حالات سے پہلے باخبر ہو, پریشان ہو, اور گھر کے باہر اسلحے کی چھنکار اور قدموں کی آہٹ بھی ہو. آمنہ کے لال بڑے شجاع اور بہادر. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, آپ نے پوچھا کون ہے میرے گھر کے باہر؟ آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد بن ابی وقاص ہوں. پوچھا آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حالات کا مشاہدہ کیا, حالات ٹھیک نہیں. یہ 100 موٹو کا لفظ ہے نا. میں نے آج خود اس بات کا فیصلہ کیا ہے, آج کی رات میں آپ کے گھر کے باہر پہرے داری کروں اور آپ اطمینان کی نیند سو جائیں. قائد نے بلایا نہیں ہے, آج خود کارکن نے اس بات کا فیصلہ کیا. سرگودا سے ایک بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے,
उनका नाम था, मुझे थोड़ा वक्ती तौर पे भूल रहा है, तो वो उनका प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया अपने भाइयों के साथ। पुरानी बात है बहुत, मेरी होश से भी पहले। वो भाइयों के साथ झगड़े नहीं, भाइयों को उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी आप रखें, मैं सरगोदा छोड़ के वो गुजरात आ गए। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन एक ही जिला था। ये हमारी जिंदगी में जब हम आए थे ना तहरीक में, तो उस वक्त एक था, बाद में अलग हुआ। वो यहाँ आके जमात इस्लामी के इब्तदाई जो इमारात है उनमें अमीर जिला बन गए, अमीर जिला बन गए। उस जमाने में यूरोप जाने का रवाज नहीं था इतना ज्यादा, खाल खाल लोगों को शौक था। उनके यूरोप के कागजात बन गए बरतानिया जाने के। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो मौलाना साहब से आके कहने लगे कि मौलाना मेरे कागजात बन गए हैं बरतानिया जाने के, अगर आप इजाजत दें तो मैं चले जाता हूं। मौलाना मौदूदी ने कहा कि आप चले जाएं, तहरीक का काम मैं अकेले कर लूंगा। अब इसके अंदर एक हल्की सी चुभन जरूर है, आप चले जाएं, तहरीक का काम मैं अकेले कर लूंगा। उस शख्स ने वहां खड़े खड़े वो सफरी दस्तावेजात मौलाना के सामने फाड़ दिए। नहीं गई, आपका क्या ख्याल है? मौलाना के जमाने में एक फर्द ने कुर्बानी दी तहरीक के लिए, यूरोप जैसी खूबसूरत जिंदगी को छोड़ा और इसी तहरीक का हिस्सा रहे, आखिरी सांस तक। कुर्बानी की आदत उन्हें पहले भी थी, जो भाइयों को सारी जमीन दे के आ गए थे सरगोदा से गुजरात, और यहां आकर भी यूरोप जाने के बजाय सैयद मौदूदी ने हल्की सी बात की थी कि आप चले जाएं, मैं तहरीक का काम अकेले कर। वो सफरी दस्तावेजात के टुकड़े करके मौलाना से कहा कि मैं आप ही के साथ। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो अपने हर नेक अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर सकते हैं। गुजरात से शाह जमाल भाई आ जाए। सारे भाई थोड़ा सा सरगोदा से जनरल सेक्रेटरी शफीक भाई आ जाए। ब्रदर के इस काम को समेटने का है, उस समेटने के हवाले से हमने ये तरबियत का ये वर्कशॉप ये आपके लिए रखी है। उस हवाले से चंद गुजारिशात हमने अपनी सूबाई टीम के साथ मिलकर आपके लिए तय किए। एक तो ये हमारा जो दौरा है जोनल दौरा याद और जिली जो दौरा याद है, इसके अंदर हमने कार्रवाई रजिस्टर को मस्त कर दिया। उसके अंदर बहुत ज्यादा वो बातें नहीं होंगी फलान ये यानी जमात का एक जो तरीकाकार है उसके मुताबिक हमारा सिर्फ ये होगा कि जो इस माह के अंदर जो तय हुआ वो हमने उस रजिस्टर के अंदर लिखना है, और जो पिछला यानी हमने उसका जायजा लेना है। दो चीजें उसके अंदर होंगी और शुरका उसके अंदर होंगे कि वो कौन कौन से शुरका हैं, यानी तंजीमी अमूर के हवाले से हम रजिस्टर से मस्ट कर रहे हैं। और इसके हवाले से एक और प्लानिंग ये है कि हर जोन अपने बाकी यूसेज को तो कवर करेगा, हर जोन हर माह बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहे, हर जोन हर माह वो एक यूनियन काउंसिल और का इजाफा करेगा। अब ये ध्यान में रखने के किसी जिले की 5 जोन है तो महीने के अंदर यानी उनकी 5 यूसियों का इजाफा हो रहा है। कहीं पे 15 जोन है तो 15 यूसेज का इजाफा हो रहा है। और फिर आप साल के बाद उस अपना नजर दौड़ा लें कि आप किस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह चले जाएंगे। और जाहिर बात है ये जो काम करना है ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा तंजीमी हिसाब से बहुत जरूरी है, हमारा सियासी हिसाब से भी बहुत जरूरी है। तो जब तक हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे नहीं, तराजू लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोग ठप्पा किस तरह तराजू पर लगा सकेंगे।
और ये काम हम पॉलिटिकल विंग है जमात का, हम सिर्फ यूथ नहीं है जमात का। अभी अमीर रसूला भी कह रहे थे कि हम पॉलिटिकल विंग है जमात का, तो पॉलिटिकल विंग होने के नाते हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और हम यूथ जिस तरीके के साथ पहुंच सकते हैं कोई और फर्क या हम नहीं पहुंच सकते उस तरह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूथ जिस तरह एक बिल्कुल नमायूस है, हम उनको एक उम्मीद दें, हम उनको ये उम्मीद दें कि ये यूथ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जमात इस्लामी आप पे एतमाद करेगी, जमात इस्लामी आपको लीडर बनाएगी। तो तंजीमी हवाले से कार्रवाई रजिस्टर और एक यूनियन काउंसिल का आजाद इस भाई टीम ने कोशिश की है एक यादगार के तौर पर कि आप यहाँ पे तशरीफ लाएं। हम सदूर इजरा के साथ साथ सदूर इजरा की पूरी टीम जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और जिन लोगों ने मेहनत की वो हमारे वो गुमनाम कारकुनान जो जिन्होंने वहाँ पे बैठकर आप लोगों की सपोर्ट की, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।